چوتھی وجہ، عورت ہر وقت شوہر کی ضرورت پوری کرنے پر قادر نہیں۔ عورت کو ہر ماہ حیض کا خون آتا ہے، جس کا دورانیہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہے۔ اس دوران وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اس کے برعکس مرد پر کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ فطرتی طور پر لازمن ہو اور اس کے جسمانی بناوٹ کے لوازمات میں سے ہو، جس میں وہ زوجہ سے ہم بستری کے قابل نہ ہو۔ اس طرح بچے کی ولادت کے بعد عورت کئی دنوں تک نفاس کے خون میں مبتلا رہتی ہے، ہر ماہ 1 ہفتے کے لیے، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد کئی دنوں تک مرد کی خواہش پوری کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ اور دوسری طرف مرد میں ان اوقات میں بھی جنسی صلاحیتیں اور شہوت بھرپور طریقے سے برقرار رہتی ہے۔ یہ سب اس بات کی واضح علامت ہے کہ فطرت مرد سے دوسری زوجہ کے وجود کا تقاضا کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو آپ یوں سمجھیں کہ جن چیزوں کا استعمال انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان چیزوں کی خواہش کو فطرت نے انسان پر زبردستی مسلط کر دیا ہے تاکہ انسان ان کے حصول کی کوشش پر فطرت کے آگے مجبور ہو جائے۔ جیسے غذا انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر غذا کی ضرورت پوری کرنے کا یوں انتظام ہوتا کہ آپ کو بھوک نہ لگتی، بلکہ آپ مختلف وقتوں میں مختلف لیبارٹریز میں پہلے اپنا ٹیسٹ کرواتے یا مشینی آلات رکھ کر اپنا شوگر لیول ٹیسٹ کراتے رہتے، اس طرح مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے اور ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد جہاں محسوس ہوتا کہ خون میں شوگر کا تناسب کم ہو رہا ہے اور غذا کی ضرورت بڑھ رہی ہے، فوراً کھانا کھا لیتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ بہت سے لوگ ان تکلفات میں حیران سرگردہ رہنے سے بچنے کی خاطر اس جھنجھٹ میں ہی نہ پڑتے کہ کس وقت خوراک کی ضرورت ہے اور کس وقت نہیں، بلکہ وقت بے وقت یا تو بلا ضرورت کھاتے چلے جاتے یا ضرورت کے وقت بھی کھانے سے اصراف کرتے، کیونکہ کھانے کی ضرورت کس وقت ہے اور کس وقت نہیں یہ جاننا ایک بہت مشکل کام ہوتا۔ اس طرز عمل سے اجتماعی سطح پر انسانی صحت برباد ہونا شروع ہو جاتی۔ اس مصیبت سے بچنے کا فطرت نے یہ حل تجویز کیا کہ جب انسان کو خوراک کی ضرورت ہو، اسے بھوک لگا دو اور جیسے جیسے ضرورت بڑھتی جائے بھوک کی شدت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ، تاکہ انسان اپنی ڈھیر ساری مصروفیاتوں، غربت اور مختلف نوعیت کی ذمہ داریوں میں مشغول ہونے کے باوجود خود پر مسلط کردہ بھوک ختم کرنے کے لیے کھانے کی طلب میں دوڑنے لگے، اور اس کام کے لیے اپنے تمام اہم ترین کاموں کو نظر انداز کر دے اور ان کاموں کا نقصان برداشت کر لے، جن کاموں کے نقصان کو یہ جہالت کے باعث حقیقی نقصان سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ جن کاموں کو اہم سمجھ رہا ہے فطرت کی نظر میں وہ اتنے اہم کام نہیں جتنا اس آدمی کے جسم میں مناسب مقدار میں غذا کا جانا ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح فطرت کا عورت کو ہر ماہ چند ایام اور پھر نفاس کے بعد مسلسل کئی ایام تک شوہر کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہ رکھنا، اور دوسری طرف اس کے شوہر میں عمومی طور پر شہوت اور عورت سے ملنے کی خواہش کا برقرار رکھنا، یہ سب صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مرد فطرت کی طرف سے خود پر مسلط کردہ ایک خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر عورت کی طلب کی کوشش میں لگ جائے تاکہ دوسری عورتوں کی جنسی تسکین کی ضرورت پوری کرے اور ساتھ ساتھ ان کی کفالت اور ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اپنے سر لے۔ اگر یہ خواہش مرد پر فطرت کی طرف سے زبردستی مسلط نہ ہوتی تو وہ دوسری بیوی کی تلاش کے لیے مختلف قسم کے دانشوروں اور فلاسفروں سے مشورے لیتا، اور پھر سب کے سب اسے یہی مشورہ دیتے کہ جب ہلکے پھلکے رہ کر بیوی بچوں کی فکر سے آزاد زندگی گزارنا ممکن ہے تو اطمینان قلب کے ساتھ دین و دنیا کی ترقی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، اور خام خواہ قوم کی عورتوں کی ذمہ داری کا درد سر پالنے کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو۔ لیکن فطرت مرد پر نفسانی خواہش کا غلبہ مسلط کر کے ان دانشوروں کو یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ تم جن کاموں میں مشغولیت کو جتنا اہم سمجھتے ہو، فطرت کی نظر میں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری اور کفالت کا بوجھ اپنے سر لے۔ مرد نے اگر ایسا نہ کیا تو اس مرد کو اس قسم کا مشورہ دینے والے ان دانشوروں کے لیے خود اپنے بیٹیوں کے بآسانی نکاح کا حصول مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ فطرت کا عورت کو حیض و نفاس کے مخصوص ایام میں ہم بستری کے قابل نہ چھوڑنا، اور دوسری طرف مرد میں اس دوران میں بسا اوقات شہوانی جذبے کو برقرار رکھنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ فطرت اس مرد سے مزید کسی دوسری عورت کے حصول کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو فطرت مردوں کو بھی حیض و نفاس یا اس جیسے کسی دوسرے عوارض میں مبتلا کرنے کا انتظام کرتی۔ پانچویں وجہ، عورت پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پھول جلدی مرجھا جاتے ہیں اور گھاس کی رونق دیر تک قائم رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح مشاہدہ پر مبنی یہ ایک سائنسی حقیقت ہے کہ عورت پر بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے۔ 40 سال کی وہ عمر جس میں مرد بھرپور جوان، توانا اور پرکشش ہوتا ہے، اس عمر میں عورت عموماً نسوانی حسن کھونا شروع کر دیتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح پھول کا مقصد باغ میں اڑنے والی تتلیوں اور مختلف حشرات الارض کو اپنی طرف راغب کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ تتلیاں اور دیگر حشرات پھول کی رونق اور خوشبو کو دیکھ کر اس کی طرف راغب ہوں، اور یوں پھول میں موجود نر اور مادہ ذرات کا ملاپ کا ذریعہ بن کر پھل کی پیدائش کا ذریعہ بنے، اور فطرت پھول سے یہ کام لے کر پھول کی رونق کو ختم کر دیتی ہے،
کیونکہ پھول کو پرکشش بنانے کا جو مقصد تھا یعنی درختوں اور پودوں کی افزائش نسل وہ حاصل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح عورت کو پھول کی طرح پرکشش بنانے سے فطرت کا بنیادی مقصد اولاد کی صورت میں ظاہر ہونے والے پھل اور پیداوار میں اضافہ ہے، تاکہ مرد اس کی پرکشش حسن سے متاثر ہو کر اس کی طرف راغب ہوں، اور یوں ان دونوں کا ملاپ اولاد کی صورت میں ظاہر ہونے والے پھل کی پیدائش کا ذریعہ بنے۔ ایک نارمل صحت والی عورت اس عمر میں عموماً افزائش نسل کے قابل نہیں رہتی، جس کے باعث فطرت عورت سے اس کا پھول جیسا حسن چھیننا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کو پرکشش بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد عورت کی زندگی میں رنگینی اس کی اولاد کی وجہ سے آتی ہے۔ 40 کی اس عمر میں جس میں عورت نسوانی حسن کھونا شروع کر دیتی ہے، اس کے بالکل برعکس مرد بھرپور، جوان، توانا اور پرکشش ہوتا ہے۔ بلکہ صحت کا بہت خیال رکھے تو کہا جاتا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ مرد کو اس عمر میں بھرپور، جوان اور توانا رکھنا اور عورت سے اس کا نسوانی حسن سلب کر لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ فطرت مرد کو بار بار نکاح پر مجبور کر رہی ہے، اور عورت سے اس کا حسن سلب کر کے اور اس کی اولاد میں مشغول کر کے نکاح کے معاملے میں اسے کنات سے کام لینے کا حکم دے رہی ہے۔